السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ قابل احترام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو،
اور گھروں میں اور پردوں میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لاتے ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے جیسے اپنے فضل و کرم سے میں یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور ہم سب ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ اور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ دنیا کی مختصر سی زندگی میں اگر ہم اللہ کے قرآن کریم کی باتوں کو سنیں گے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تو عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں تم زمین پر بیٹھ کر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر بیٹھ کر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمان پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہم سب کو یہ طے کرنا ہے کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ تو اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کرے گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ ایک صحابی نے ہمارے نبی سے سوال کر لیا ہدایت کے فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاہے نہ چاہے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے گا۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم دنیا سے جا رہے ہو، ہنستے ہوئے جا رہے ہو، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، بس کچھ مختصر باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات تو یاد رکھنی چاہیے، کوئی انسان نہ دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہا ہے نہ رہنے والا ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے، نبیوں کا آنا یہ سچی دلیل، یہ پکی دلیل، نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، فرشتوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے
جنہوں نے قبر اور حشر کا انکار کیا، قبر کو نہیں مانتے، حشر کو نہیں مانتے، لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ اگر اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، اگر اس بات کا یقین سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا، تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی؟ تو میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتے ہوئے جاتا ہے، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ بیٹھتا تھا یا بیٹھتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا یا شریک رہتی تھی، لیکن آج وہ گھڑی آئی، تم نے مجھے گھر سے نکالا، تم نے مجھے محلے سے نکالا، تم نے مجھے شہر سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جیسا میرا یہ آج حال ہوا ہے وہ کل تمہارا بھی ہونے والا ہے، تو اپنے اس حال کو بھول مت جانا۔ اور میرے بھائیوں، جب بھی ہمارے موبائل پر کسی کے انتقال کی خبر آوے تو اس وقت تو فوراً یہ سوچنا چاہیے آج مجھے اس کے انتقال کی خبر سنائی جا رہی ہے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے، میری موت کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی، میرے انتقال کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی، لیکن ہم تو دنیا کی زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی نہ ہو، جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو۔ اللہ ہمیں قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں، کیا فرماتے اللہ؟ قل متاع الدنیا قلیل، اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دو، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں نفرتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہو، اللہ فرماتے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی، تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ لیکن آگے اللہ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ فرماتے دنیا کی زندگی میں تو کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے تو کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی جھوپڑے میں رہتا ہے تو کوئی بنگلے میں رہتا ہے، دنیا کی زندگی میں مختلف حالتیں ہوتی ہیں، کوئی سخی ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی راحت میں ہے، کوئی مصیبت میں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ فرماتے دنیا کی زندگی میں کوئی کیسا بھی ہو، دنیا کی زندگی میں کوئی کیسا بھی ہو، چاہے کوئی امیر ہوگا، چاہے کوئی غریب ہوگا، کوئی راحت میں ہوگا، کوئی مصیبت میں ہوگا، لیکن اللہ فرماتے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ، اصل سکون و اطمینان والی زندگی، اصل راحت والی زندگی، اصل عافیت والی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں تو ہزاروں ٹینشن ہیں، دنیا کی زندگی میں تو ہزاریں الجھنیں ہیں، لیکن اللہ فرماتے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ، اصل سکون و اطمینان والی زندگی، راحت والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن کن لوگوں کے لیے؟ لیمن اتقوا، جو دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈرتے رہے ہیں، جنہوں نے دنیا کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزاری ہے،
جنہوں نے دنیا کی زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری ہے، ان کے لیے آخرت کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے آخرت کی زندگی سکون و اطمینان والی ہے۔ اور آگے اللہ ہمیں قرآن کریم میں سمجھاتے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، دنیا میں لوگ ظلم کرنے والے ظلم کرتے ہیں، ارے انصاف دلانے والا کوئی دلائے نہ دلائے، لیکن اللہ فرماتے میرے یہاں تو کوئی بے انصافی نہیں، بلکہ انصاف کا معاملہ جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ اور آگے اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ لیکن موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے، بلکہ موت تو آ کر ہی رہے گی۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کریں گے پھر بھی مرنا ہی مرنا ہے، اور دنیا کی زندگی برائیوں میں گزاریں گے پھر بھی مرنا ہی مرنا ہے، منزل تو ہماری آخرت ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کی زندگی بھی عافیت کے ساتھ گزارنے کی اور ایمان اور اعمال کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہماری آخرت کی زندگی کو بھی درست بنائے۔ لیکن میں اصل آپ کو کہہ یہ رہا تھا کہ ہم دنیا کی زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے آخرت میں ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی نہ ہو، جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو، حالانکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی جنازے دیکھے ہیں، ہم نے اپنے کانوں سے کئی موتوں کی خبر سنی ہے، بلکہ دنیا سے کئی لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے باوجود ہم اپنے اس حال کو بھول چکے ہیں اور ہم اپنی دنیا کے اندر مشغول ہیں، اپنی دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، آخرت کا کوئی استحضار ابھی تک ہمارے دلوں میں پیدا ہوا نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دوسرے کے جنازے کو دیکھ کر ہم خود اپنے بارے میں کچھ دیر کے لیے سوچتے کہ آج میں نے کسی کے جنازے کو کندھا دیا ہے، آج میں کسی کی میت میں شریک ہوا ہوں، لیکن وہ دن دور نہیں ہے، میرے جنازے کو بھی کوئی کندھا دینے کو آئے گا، میری میت میں بھی کوئی شریک ہونے کو آئے گا۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، دوسروں کے حالات کو دیکھ کر سنبھل جانا چاہیے تھا، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے، تیرے بڑے گئے تو تجھے بھی تو جانا ہوگا، آخر تو کیسے بھی بستر پر سوتا ہو، اگرچہ مخمل کے بستر پر سوتا ہو، لیکن بات کا ٹھکانہ تو تجھے مٹی میں جانا ہی جانا ہوگا۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، میں نے کہا دنیا کی زندگی میں کوئی سکھی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی جھوپڑے میں رہتا ہے تو کوئی بنگلے میں رہتا ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ارے دنیا کی زندگی میں کوئی پریشانی میں ہوگا، کوئی راحت میں ہوگا، لیکن اصل اعتبار آخرت کی زندگی کا ہے کہ آخرت کی زندگی میں کیسے ہیں، کامیاب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا اللہ حفاظت فرمائے ناکام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، دو دن کی زندگی میں ہم کیا خوشیاں منائیں، کیا غم کریں، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں، اللہ جس حال میں رکھے اللہ کے ہر حال پر ہم راضی ہیں، کہو انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمیں اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے محبت کرنے والا ہے، بلکہ ماں کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔
تو میرے بھائیوں اصل دنیا کی زندگی ہر ایک کو چھوڑنی ہے، ہر ایک کے سامنے آخرت کی منزل آنے والی ہے، لیکن ہم دنیا کی زندگی ایسی گزارتے ہیں جیسے ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی نہ ہو، مرنا ہی نہ ہو۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ۔ دنیا کی فکر کرنے میں ساری زندگی گزر گئی، جوانی دنیا کی فکر میں گزر گئی، اب بڑھاپا گیا، اب تو آخرت کا استحضار ہونا چاہیے۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، یعنی آخرت کی فکر کر کے بھی دیکھ لو۔ دنیا کی فکر کرنے میں زندگی گزاری ہے، اب تو آخرت کا استحضار پیدا کر لو۔ چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ۔ دنیا والوں کے سامنے سوال کرتے کرتے، دنیا والوں کی تعریف کرتے کرتے، دنیا والوں کے گیت گاتے گاتے زبانیں گھس گئی ہیں، کاش اس پیدا کرنے والے اللہ کو یاد کر لیا ہوتا۔ چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ۔ اور اللہ کو یاد کرنے پر انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم مجھے زمین پر یاد کرتے ہو، تم مجھے زمین پر پکارتے ہو، میں تمہیں آسمانوں پر یاد کرتا ہوں، میں تمہارا تذکرہ آسمانوں میں کرتا ہوں۔ تم گنہگاروں کے سامنے مجھے یاد کرتے ہو، میں معصوموں کے سامنے تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا، یہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی دین کے کام ہیں، ہر وہ کام، ہر وہ عمل جس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، جس سے اللہ کا دھیان آتا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو فرماتے چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا۔ بولو دنیا کی زندگی میں بھائی بھائی کو ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، بیٹا باپ کا سہارا بننے کو تیار نہیں ہے، پڑوس پڑوس کے کام آنے کو تیار نہیں ہے۔ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ دنیا والوں سے دل لگایا، دنیا والے کام نہیں آتے۔ کاش پروردگار عالم سے ہم نے تعلق کو قائم کیا ہوتا تو اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دیتا، اور آنے والی آخرت کی زندگی کو بھی اللہ بہتر سے بہتر بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، چاہتے مختصر سی زندگی میں اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے؟ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ بس یہ آخری بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ ملا، جس کو اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ اب ہم اللہ سے تعلق کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ اللہ سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ اللہ سے اپنے رشتے کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ فرماتے میرے بندو میری بندیوں، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو، تو اس کے لیے راستہ ایک ہی ہے، فاتبعونی۔ ڈائریکٹ کوئی اللہ تک پہنچ سکتا نہیں ہے، اس کے لیے اس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری والی زندگی گزارنی ہوگی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ایک ولی کامل تھے، اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے، ایک شاعری پڑھتے تھے۔ کیا شعر پڑھتے تھے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے ولی
کیا چیز کو تلاش کرتے ہو اور کس چیز کا پتہ مل گیا؟ فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا، پوری بات کو سن لو. اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا. جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا. یعنی اللہ کو پانے کا راستہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے. تو میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آخرت کی زندگی کو سکون و اطمینان والی بنانا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی میں آج بولو پریشان ہے کہ نہیں؟ کورونا وائرس کی وجہ سے کتنے لوگ پریشانیوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. کئی لوگ روزی سے بے روزی ہو گئے، پھر بھی اللہ کا کروڑوں احسان ہے، اللہ کا کروڑوں شکر ہے، اللہ نے کسی کو بھوکا نہیں سلایا. بولو بے شک یہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ نے کسی کو ننگا نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے ہر ایک کو کپڑا بھی پہنایا، وقت پر کھانا بھی کھلایا. لیکن دنیا نے کورونا وائرس کی وجہ سے حالات کو دیکھا کہ دنیا کیسے حالات کا سامنا کر رہی ہے. لیکن میرے بھائیوں، تمام حالات سے بچاؤ کے لیے، تمام پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بولو کس سے تعلق قائم کرنا چاہیے؟ ایک اللہ سے. آج لوگ کہتے ہیں کورونا وائرس کی کوئی دوا نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں مل چکی ہے. ان کو نہیں ملی، نہ ملی، لیکن ہمیں ملی. دوا یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کر لے. اگر ہم نے زندگی کو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق گزارا، دنیا کی زندگی اللہ پاک ہماری سکون و اطمینان والی بنا دے گا. اور اللہ پاک خود اس بات کا وعدہ کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ فرماتے یہ پکی بات ہے، من یطع اللہ، جس نے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری، من یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، فقد فاز، پکی بات، اس میں کوئی شک نہیں، فقد فاز فوزا عظیما. اللہ پاک اسے ایسی کامیابی نصیب فرمائے گا جس کے بعد اسے کبھی بھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا. اور میرے بھائیوں، میری محترمہ مائیں بہنیں، یہ ربیع الاول میں ہمارے نبی اس دنیا فانی میں تشریف لائے. آپ کے تشریف لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ کا ہر بندہ اللہ کو پہچاننے والا بن جائے، جنت والے راستے کو اختیار کرنے والا بن جائے، جہنم والے راستے سے اپنے آپ کو بچا لے. ہمارے نبی نے ہمیں دنیا کی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا، زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہبری فرمائی ہے کہ راتیں گزارنی ہو تو کیسے گزارنی چاہیے، دین گزارنا ہو تو کیسے گزارنا چاہیے، کاروبار کرنا ہے تو کیسے کرنا چاہیے، بیوی کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے، ملازموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری کھول کھول کر رہنمائی فرمائی ہے. بس اللہ ہم سب کو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو میرے بھائیوں، جانا تو دنیا سے ہر کسی کو ہے اور جائے گا، ہر کوئی دنیا سے جائے گا. کوئی دنیا میں نہ ہمیشہ ہمیش رہا ہے نہ ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے. لیکن آج میں آپ کو ایک عمل بتلانا چاہتا ہوں. کون کون یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے جائے؟ بولو چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری موت آئے تو زبان پر مجھے کلمہ ملنا چاہیے. اور حدیث پاک میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. لیکن آج میں آپ کو ایک عمل بتلاتا ہوں، اس عمل کو کرنے کی برکت سے اس وقت تک ہماری موت نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم اپنی زبان سے کلمے کو ادا نہ کر لے اور اپنی آنکھوں سے اپنی جنت کو نہ دیکھ لے. مقدر میں جب بھی موت ہوگی لیکن کلمہ ضرور ملے گا. پڑھو گے انشاءاللہ؟
وہ عمل کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ حدیثوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مرتے وقت انسان کو تکلیف ایسی شدت کی ہوتی ہے. حدیثوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی دنیا سے جانے کے بالکل قریب ہوتا ہے تو اس کو یوں مت کہو کہ تو کلمہ پڑھ. ہو سکتا ہے وہ تکلیف میں کلمے کا انکار کر دے اور کلمہ نہ پڑھے، بلکہ اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ وہ سن سن کر کلمہ پڑھنے والا بن جائے. اور حدیث میں ہمارے نبی نے موت کی سختی سے پناہ مانگی ہے. ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی پیاس سے پناہ مانگو، اس لیے کہ اس وقت ایسی شدت کی پیاس لگتی ہے کہ پورا سمندر پلا دو لیکن پیاس نہیں بجھتی. موت کی سختی سے بھی ہمارے نبی نے پناہ مانگی ہے. لیکن میرے بھائیو، آج میں آپ کو ایک عمل بتلاتا ہوں، اس عمل کو کرنے کی برکت سے ہم دنیا سے ہنستے ہوئے جائیں گے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو بولو روتے ہوا آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا دنیا میں آنے والا ہر بچہ کیسا ہوتا ہے؟ روتا ہے، زور زور سے چیختا ہے، زور زور سے روتا ہے. اور اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں، گھر والے ہنستے ہیں، بلکہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. لیکن حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہی بچہ جوان ہونے کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق بنا لیتا ہے، اپنی زندگی کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارتا ہے، تو وہ دنیا سے ہنستے ہوئے جاتا ہے اور گھر والے روتے رہ جاتے ہیں. اور میرے بھائیو، حالات تو ہر ایک پر آنے والے، مرنا تو ہر کسی کو ہے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان دنیا سے جاتا ہے، جانا ہر کسی کو ہے، ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، یعنی ایک دن روح بدن سے نکل جائے گی. آج ہم نے اپنے بدن کو کتنا بھی اچھا بنایا ہو، کتنا بھی ہیلدی رکھا ہو، کتنا بھی تندرست رکھا ہو، لیکن ایک نہ ایک دن اس بدن کو بے جان تو ہونا ہی ہونا ہے. ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی. اب کب جانے والی ہے، کس کی روح کو فرشتہ کب قبض کرنے والا ہے، وہ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہو جانے والا ہے. لیکن ہم نے تو پلاننگ کئی سالوں کی ہوئی ہے. آئندہ سال یہ کروں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، 1 مہینے کے بعد یہ کروں گا، 6 مہینے کے بعد یہ کروں گا. لیکن حقیقت یہ ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. ساما 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. 100 برس کی تیاریاں ابھی ہو چکی ہیں، لیکن ایک گھڑی میں کیا ہو جانے والا ہے کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم. تو کیا بات کہی ہے، ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی. دیکھ لینا دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی. اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی. موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، ہر ایک کو موت نگلنے والی ہے. لیکن بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی دنیا سے جاتا ہے لیکن اس کی زندگی اعمال صالحہ والی ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو بھی اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرمائے. اس نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے، نمازوں کا اہتمام کیا ہوتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزاری ہوتی ہے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، جب اس کے جنازے کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے تو وہ جنازے میں کہتا ہے، او لوگو جلد سے جلد تم مجھے سکون و اطمینان والی جگہ پر پہنچا دو، جلد سے جلد تم مجھے راحت والی جگہ پر پہنچا دو. اس لیے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کے لیے بولو سب سے پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر. قبر بولو کون سی منزل ہے؟ قبر. ہر ایک کو اس میں جانا ہے، ہر ایک کو قبر کے حوالے ہونا ہے. تو سب سے پہلی منزل قبر ہے. اور ہمارے نبی نے یہ بھی بات بیان فرمائی ہے، قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا بھی ہے.
جس کی زندگی اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی ہے، جس کی زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتی ہیں اور وہ قبر کے حوالے ہوتا ہے تو قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہماری قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جس نے اللہ حفاظت فرمائے اپنی زندگی میں اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں، اخلاق درست نہیں، جھوٹ میں زندگی گزاری، سود میں زندگی گزاری، ویاز میں زندگی گزاری اور لوگوں کو دھوکہ دینے میں، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے میں، لوگوں کی برائیاں کرنے میں، لوگوں کی غیبت کرنے میں، لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑے فساد کرانے میں زندگی گزاری، اللہ حفاظت فرمائے اگر بغیر توبہ کے چلا گیا، اللہ حفاظت فرمائے قبر جہنم کے گھڑوں میں کا ایک گھڑا بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ لیکن میرے پیارو بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، جب آدمی دنیا سے جاتا ہے لیکن اس کی زندگی اعمال صالحہ والی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے او لوگو جلد سے جلد تم مجھے راحت والی جگہ پر پہنچا دو، جلد سے جلد تم مجھے سکون و اطمینان والی جگہ پر پہنچا دو۔ لیکن جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے، جس کی زندگی نماز والی نہیں ہوتی، جس کی زندگی میں رمضان کے روزے نہیں ہوتے، جس کو اللہ نے مال بھی بہت دیا لیکن زکوٰۃ کا کبھی اہتمام نہیں کیا، جس کو اللہ نے اچھے سے اچھا مالدار بنایا لیکن اس نے کبھی اپنے رشتہ داروں کا خیال نہ رکھا بلکہ زندگی اللہ کو ناراض کرتے ہوئے زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارتا رہا اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی۔ وہ اپنے جنازے میں کہتا ہے ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردے کی آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام کی تمام مخلوق سنتی ہیں، اگر اس کی آواز کو انسان سن لے تو تمام کے تمام انسان بے ہوش ہو جائے۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، ہر ایک کے سامنے قبر کی بھی منزل آنے والی ہے، ہر ایک کے سامنے بھی حشر کی منزل آنے والی ہے، اور قبر منزلوں میں مرنے والے کے لیے سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے۔ اللہ ہر ایک کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں میں اصل بات کیا کہہ رہا تھا، مرتے وقت کلمہ چاہیے، بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اگر موت کے وقت کلمہ مل گیا تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہمیں سیدھا جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ لیکن مرتے وقت کلمہ ملے گا کس کو؟ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، ہم سب کا یہ ایمان ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے روح نکالنے والا فرشتہ جس کو ہم کہتے ہیں ملک الموت، جن کا نام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اللہ کے فرشتے مختلف فرشتے ہیں اور اللہ کی اتنے فرشتے کہ ان فرشتوں کی تعداد کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے کئی فرشتوں کو کسی کام پر مقرر کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت جن کو کہتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں لکھا ہے روح نکالنے والا فرشتہ ملک الموت نمازوں کے اوقات میں مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں، مسجدوں کو دیکھتے ہیں کہ کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ کرتے ہیں، صرف جمعہ والے نہیں، صرف عید والے نہیں، صرف رمضان والے نہیں، کتنے مومن بندے ایسے ہیں جن کی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ وہ مومن بندہ یا وہ مومن بندی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے، زندگی میں نمازوں کو ادا کیا ہوتا ہے، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت جب اس کے پاس آتے ہیں تو پہلے اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہم کلمہ پڑھ کر دنیا سے جائے، اپنی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جائے، تو آج بیٹھنے والے میرے تمام بھائیوں سے اور اپنی تمام ماں بہنوں سے کہوں گا
کہ 5 وقت کی نماز کا ارادہ کر کے جائے. کہو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک کورونا وائرس کی بیماری کو بھی ختم کر دے گا. روزی میں تنگی ہے, اللہ حلال پاکیزہ روزی کے فیصلے فرما دے گا. گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, آپس میں محبتیں نہیں ہیں, اگر ہم نے اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دیا, نمازوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیا, اللہ گھروں میں محبتیں پیدا فرما دے گا. لیکن میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں, جو لوگ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, دنیا ان کے سامنے جھکتی ہے, دنیا ان کی عزت کرتی ہے, دنیا ان کا احترام کرتی ہے. کن کا؟ جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, جو نمازیں پڑھتے ہیں. لیکن جو اللہ کے گھر سے دور بھاگتے ہیں, نمازوں سے دور بھاگتے ہیں, ان کو دنیا کے سامنے جھکنا پڑتا ہے, ان کو دنیا کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. میرے بھائیو, اللہ کے سامنے جھک جاؤ, دنیا ہمارے سامنے جھکے گی. تو 5 وقت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں گے انشاءاللہ. تو موت کے وقت کلمہ چاہیے, لیکن 1-2 دعائیں بھی میں آپ کو بتلا دوں, ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے کہ آج کل چونکہ فتنے کا زمانہ, معلوم ہے آپ کو کتنے زبردست فتنے وجود میں آ رہے ہیں. ہمارے لیے ہمارے ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہو گئی ہے. ہم بازار میں نکلتے ہیں تو فتنے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں تو فتنے ہیں, موبائل کا فتنہ, انٹرنیٹ کا فتنہ, نہ جانے کتنے فتنے پیدا ہو گئے, کتنے فتنے وجود میں آ گئے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا. ہمارے نبی نے فرمایا میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا, صبح میں آدمی مومن ہوگا, لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. اور شام کو آدمی مومن ہوگا, لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. اللہ ایسی گھڑی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن ان فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کا 3 پارہ, اکثر قرآن کریم پڑھنا جانتے ہی ہوں گے, نہیں جانتے تو قرآن کریم کو اتنا ضرور سیکھ لو کہ ہماری نماز درست ہو سکے. قرآن کریم کا 3 پارہ سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یہ آیت کریمہ کو چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے کثرت سے پڑھتے رہو, انشاءاللہ اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ ہمارے ایمان کو بھی سلامت رکھے گا, اور اللہ موت کے وقت کلمہ بھی ضرور نصیب فرمائے گا. اور حدیثوں میں ایک دعا بھی ملتی ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ, بولو نیک عمل کی توفیق کون دیتا ہے؟ بولو نا, کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. گناہوں سے ہمیں کون بچاتا ہے؟ اللہ بچاتا ہے. ہم اپنی مرضی سے نیک اعمال کرتے نہیں ہیں, ہم اپنی مرضی سے گناہوں سے بچتے نہیں ہیں, بلکہ دل کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے کنٹرول میں. یا مقلب القلوب, اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ, ثبت قلبی علی دینک, تو میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ. تو یہ دعا ہے. اور زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کرتے رہو, اس لیے کہ ساری عبادتیں مردود ہو سکتی ہے. آج جمعہ کی رات آنے والی ہے, بولو جمعہ کی رات آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کل جمعہ کا مبارک دن ہے. حدیث پاک میں جمعہ کی رات کو روشن رات اور جمعہ کے دن کو روشن دن کہا ہے. اور حدیث میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا کوئی بھی امتی جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا رہے گا, اللہ پاک اسے اس کی 100 ضرورتوں کو پوری فرمائیں گے. اس کی 70 ضرورتیں یعنی 70 ضرورتیں 70 ضرورتیں اللہ پاک اس کی آخرت کی پوری فرمائیں گے, اور 30 ضرورتیں اللہ پاک اس کی دنیا کی پوری فرمائیں گے. اور حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر میرا امتی تو اگر اپنے قرض کے معاملے میں پریشان ہے, قرض میں ڈوب چکا ہے, تیرے پاس قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اب تو ڈوب چکا ہے, تو فرمایا میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے,
اللہ قرض کے ادا کرنے میں آسانیاں فرمائیں گے. میرا امتی تیرے کاروبار میں تنگی ہے, میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے, اللہ حلال پاکیزہ روزی کے فیصلے فرما دیں گے. میرا امتی تیرے گھر میں جوان بیٹی ہے, تیرے گھر میں جوان بیٹا ہے, لیکن اس کا کوئی مناسب رشتہ نہیں ہے, اس کو کوئی مناسب جوڑا ملتا نہیں ہے, تجھے کوئی رشتہ سمجھ میں آتا نہیں ہے, میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے, اللہ آسمان سے نیک سالے جوڑے کا فیصلہ فرما دیں گے. میرا امتی میرا امتی میرا امتی تیرے گھر میں تیری شادی ہو گئی لیکن تو اولاد کی نعمت سے محروم ہے, میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے, اللہ تجھے نیک سالے اولاد عطا فرمائیں گے. تو میرے بھائیو, درود پاک ایک بہت بڑا خزانہ ہے, اور علماء نے یہ بات لکھی ہے, ساری عبادتیں مردود ہو سکتی ہیں. ایک آدمی نے نماز پڑھی, ہو سکتا ہے اس کی نماز قبول بھی ہو مردود بھی ہو, دونوں امکان ہیں. ایک آدمی نے حج کیا, اس کا حج قبول بھی ہو سکتا ہے, اس کا حج مردود بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی نے روزہ رکھا, اس کا روزہ قبول بھی ہو سکتا ہے, اس کا روزہ مردود بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی نے عمرہ کیا, اس کا عمرہ قبول بھی ہو سکتا ہے, اس کا عمرہ مردود بھی ہو سکتا ہے. لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے مردود ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے, بلکہ وہ ہر حال میں چاہے پڑھنے والا کوئی بھی ہو اللہ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں. تو درود پاک کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ کی ذات عالی سے امید اللہ فتنوں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں, موت کے وقت کلمہ چاہتے ہو, 5 وقت کی نماز آج سے ہم سب کو طے کرنا ہے انشاءاللہ. دیکھو, مرنا تو ہر کسی کو ہے, دنیا سے ہر کوئی جائے گا, اور مرنے کے بعد اگر سب سے پہلے کسی چیز کے بارے میں سوال ہونے والا ہے تو نماز کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. بولو 24 گھنٹے, دن رات کے کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے. اللہ نے ہمیں جوانی نصیب فرمائی, اللہ نے ہمیں تندرستی نصیب فرمائی, اللہ نے ہمیں زندگی نصیب فرمائی, اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا, اور آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے ہمیں امتی بغیر مانگے بنایا. تو کیا اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے 24 گھنٹے میں صرف 1.5 گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ بولو, دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ آج سے ہم سب کو طے کرنا ہے انشاءاللہ. جتنی زندگی غفلت میں گزری, اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیں گے, اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر ہم نے دل سے یہ کہہ دیا, اللہ میں نے ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھی, میں نے ساری زندگی جھوٹ بولا, میں نے ساری زندگی تجھے ناراض کرنے والے کام کیے, آج میں یہ ربیع الاول کے مہینے میں تیرے نبی کا مہینہ ہے, تیرے نبی اس مہینے میں تشریف لائے, اس خوشی میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بناتا ہوں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ. اور اللہ کی ذات عالی سے امید ہے, اللہ نے اگر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا, اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما دے گا. آج کی اس مجلس میں 2 کام کے لیے تیار ہو جاؤ, کرو گے انشاءاللہ؟ اگر یہ 2 کام ہم نے کر لیے, دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے, دنیا والے ہمیں اللہ کا ولی سمجھے نہ سمجھے, لیکن اللہ فرمائے گا میرا بندہ تو میرا ولی بن چکا ہے, تو میرا دوست بن چکا ہے. نمبر 1, 5 وقت کی نماز کہہ دو انشاءاللہ. اس کا اہتمام ضرور کریں گے انشاءاللہ. کسی بھی حالت میں نماز کو مت چھوڑو. نہیں آتی تو سیکھ لو. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے سیکھی نہیں, تو بڑی عمر میں ڈرائیونگ کو سیکھ لیتے ہیں, بڑی عمر میں اچھے سے اچھا ٹچ موبائل چلاتے ہیں, وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو دین تو سیکھنا بہت آسان ہے. 5 وقت کی نماز کا اہتمام. دوسرا کام, اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ, کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ, اپنی ذات سے کسی کو پریشان مت کرو. اگر یہ 2 صفتیں ہماری زندگی میں ہیں, دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے, اللہ فرمائے گا میرا بندہ تو میرا ولی بن چکا ہے. اگر کوئی عورت ہے تو اللہ کہے گا میری بندی تو میری ولیہ بن چکی ہے. تو دوسرا کام, اپنی ذات سے کسی پر زیادتی مت کرو, ظلم مت کرو, دکھ کسی کو مت پہنچاؤ. کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ برا بھی نہ کرو, اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. ہمارے نبی کی حدیث ہے, کما تدین تو دان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانو تو کر کے دیکھو. آج اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو ستایا, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, تو کل ہماری اولاد وہ بدلہ لینے والی ہے. اگر کوئی بہو ہے جس نے ساس کو ستایا, تو کل اس بہو کو بھی ساس تو بننا ہی بننا ہے. جیسی کرنی ویسی برنی, نہ مانو تو کر کے دیکھو,
جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو۔ مرنے کے بعد سب چیزیں کھل جاتی ہیں۔ دنیا کی زندگی میں ظلم کرنے والے لوگ ظلم کرتے رہتے ہیں، ظالم کو کوئی سزا دے نہ دے، لیکن پیدا کرنے والا اللہ ضرور پکڑتا ہے۔ جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو۔ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو۔ بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، جن لوگوں نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ نہیں کی بلکہ اپنی ذات کے ساتھ بھلا کیا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ جو کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا، حقیقت یہ ہے کہ وہ بھلائی کا معاملہ خود اپنے ذات کے ساتھ کر رہا ہے، اپنے ساتھ کر رہا ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس نے کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا، حقیقت یہ ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا بلکہ وہ برا اس نے اپنے ساتھ کیا ہے۔ بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ برائی کرنے والے، لوگوں کو ستانے والے، لوگوں کا دل دکھانے والے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے، لوگوں پر زیادتی کرنے والے، ظلم کرنے والے کبھی سکون و اطمینان کی نیند نہیں سو سکتے۔ تو یہ ربیع الاول کے مہینے میں بھی ہمارے نبی نے یہی پیغام اپنی امت کو دیا تھا۔ آخری وقت میں بھی آپ یہ کہہ کر گئے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میرے امتیوں نماز کو مت چھوڑنا، اور اپنی زندگی میں بھی کہتے رہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک 5 وقت کی نماز ہے، نماز کا اہتمام کرتے رہنا۔ اور دوسری بات بھی ہمارے نبی نے فرمائی، وما ملکت ایمانکم، آخری وقت میں آپ نے یہ بات بھی کہی، کسی پر ظلم مت کرنا، کسی پر زیادتی مت کرنا، عورتوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، ان پر زیادتی کا معاملہ نہ کرنا، ملازموں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، ان پر زیادتی کا معاملہ نہ کرنا۔ اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں، نمبر 1 5 وقت کی نماز بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور نمبر 2 ہم کسی کو دکھ نہیں پہنچائیں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہیں، اللہ ہم سب کو اپنا ولی بنائے گا انشاءاللہ، اور ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ، اور آخری وقت میں ہمیں کلمہ بھی ضرور نصیب فرمائے گا، اور اللہ ہماری آخرت کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، دودھ پاک کی کثرت کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔